برصغیر پاک و ہند میں یہ ٹوٹکا بہت مؤثر سمجھا جاتا رہا کہ جو کم سن بچہ بول نہیں پاتا اسے چڑیا کا جھوٹا پانی پلایا جائے تو وہ چوں چوں کر کے بولنے لگ جاتا۔ آٹزم مرض کا یہ قدیم ترین نسخہ شفا تھا، مگر جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ اردو، ہندی، فارسی و عربی ادب میں اس کے استعارے، کہاوت و ضرب المثل ادبی لب و لہجے میں چاشنی گھولتے ہیں۔ چڑیا اور بچوں کی محبت پر منشی پریم چند کا افسانہ نادان دوست اس معصوم پرندے کی نسل کے تحفظ کا شاہکار ہے، اور یہ بھی کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ معصوم چڑیا کی نسل تیزی سے معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ عموماً گھریلو چڑیا ہاؤس اسپیرو کہلاتی ہے، جو ایشیا، یورپ اور افریقہ میں پائے جانے والا انتہائی معصوم پرندہ ہے، جس کا تعلق پاسر ڈومیسٹیکس خاندان اور جماعت ایویز سے ہے۔ مگر سندھ میں چڑیا کی مقامی قدیم نسل سندھ اسپیرو سندھ چڑیا کے نام سے اپنی جداگانہ شناخت رکھتی ہے، جو صرف دریائے سندھ کے آس پاس اور قریبی صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ آج اسی چڑیا کی نسل جب ہر جگہ سے ختم ہو رہی ہے تو اسے بچانے اور افزائش کی کوششیں کہیں نظر نہیں آتی۔ بسیرے ختم ہو گئے ہیں، گھونسلے خواب ہوئے۔ صرف کراچی میں گزشتہ 20 سال میں سندھ اسپیرو 70% ختم ہو چکی ہے، جبکہ حیدرآباد و سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی چڑیا کی نسل نایاب ہوتی جا رہی ہے، جس سے انسان اور ماحولیات پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ قدرتی آفات، ذہنی انتشار اور نفسیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق چین میں چڑیا کی نسل ختم ہونے کے بعد وہاں زلزلوں کی شدت و سلسلے میں اضافہ مشاہدے میں آیا، جس کے بعد ماہرین نے ماحولیات کی سفارشات پر ایکو سسٹم متوازن کرنے کے لیے بیرون سے درآمد کر کے چین میں چڑیا کی اثر نو افزائش نسل کی گئی۔ چڑیا کے جھنڈ الصبح حمد باری تعالیٰ میں مصروف ہوتے ہیں، جس کے سبب معاشروں پر اللہ کا رحم و کرم و سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ سندھ میں کاچو کے علاقے کے رہائشی سینئر جرنلسٹ راجہ انور چانڈیو نے بتایا کہ سندھ چڑیا کے تیزی سے خاتمے کا سبب اس کا بے دریغ ظالمانہ شکار اور اسے پکا کر دسترخوان پر سجانا بھی ہے۔ وہیں بھی زیادہ مقدار میں پائی جاتی تھی اور ابھی بھی ہے، اور آج سے کچھ سال پہلے، جیسے 10-15 سال پہلے، تو یہ جو گرمیوں کی موسم آتی ہے تو کاچھو کے جو دادو ڈسٹرکٹ کا کاچھو کا علاقہ ہے، مختلف تحصیلوں میں جیسے میڑ، کین شاہ، جوہی تحصیل، وہاں پہ بہت مقدار میں ہوتی تھی۔ اکٹھے کر کے اس کو ذبح کر کے حلال کر کے پھر اس کا سالن بنایا جاتا تھا۔ اس کا وہ جو سجی بھی بنتی تھی، چھوٹی سی جو ہوتی تھی سجی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع دادو کے میہڑ، جوہی، کینشا، واہی پاندھی و دیگر علاقوں میں سے مرغوب غذا کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے، اور اسی طرح پنجاب کے سرائکی و دیگر علاقوں میں چڑے سیخوں میں بھون کر لوگ اظہار فخر، طبی فوائد و طاقت کے لیے کھاتے ہیں۔ پاکستان میں اس پرندے کی آبادی میں بہت زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی وجوہات میں زہروں کے اندھا دھند استعمال، درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی اور بے دریغ شکار ہے۔ 15 سے 20 سال پہلے کے مقابلے میں چڑیا کی آبادی آج 85% تک کم ہو چکی ہے۔ تحفظ، ماحولیات، وائلڈ لائف و دیگر متعلقہ محکموں کی چشم پوشی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ہم سندھ چڑیا کو پھر کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔